السلام علیکم بھائیو بہنوں، آج آزاد کاسٹ کا ایک بہت تباہکن ایپیسوڈ ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل ہم نے آپ کو سرحد یونیورسٹی کے پورے معاملے کے اوپر آگاہ کیا کہ کس طریقے سے پروفیسر جدون نام کا ایک جو قوم پرست پروفیسر، ابھی ہمارے پاس مزید ثبوت آ گئے ہیں کہ یہ شخص جو سا ہے اپنی پروفائل پر اپنی شناخت افغانی دکھاتا ہے، پاکستانی نہیں دکھاتا، تو یہ ایک افغانی قوم پرست بھی ہے۔ اور یہ جو شخص ہے یہ باقاعدہ اس نے بچوں کو انسٹیگیٹ کیا، پاک فوج کے جو افسر ہیں ان کے اوپر باقاعدہ حملہ بھی کروایا۔ اور یہ جو شخص ہے اس کے متعلق جب آزاد ڈیجیٹل کے رپورٹر شاہد قریشی صاحب نے پوری کہانی جب ڈگ آؤٹ کی، تو اس کے بعد آج جب وہ رپورٹنگ کر رہے تھے تو ان کو باقاعدہ سرحد یونیورسٹی سے اغوا کیا گیا، اور اغوا کر کے حبس بیجا میں انہیں رکھا، 3-4 گھنٹے ان کو بند کر کے رکھا گیا۔ تو شاہد قریشی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ابھی ہم پوری کہانی سنیں گے کہ وہاں پر کیا چل رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ شاہد قریشی صاحب کا وہاں کے ہی ایک طالب علم کے ساتھ جو انٹرویو ہے وہ مکمل سنیں کہ کل رات کو شاہد قریشی نے کیا رپورٹ کیا، جس کے بعد پورے معاملے کا سچ ہمارے سامنے آیا۔ اس وقت میں موجود ہوں سرحد یونیورسٹی کے بالکل سامنے، جہاں آج انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا، لیکن میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ہمیں تصویر کا ایک رخ دکھایا گیا لیکن دوسرا رخ نہیں دکھایا گیا۔ آزاد ڈیجیٹل آپ کے سامنے لایا ہے تمام تر ثبوت، اصل کہانی کیا تھی، وہ واٹس ایپ چیٹس بھی سامنے لایا ہے جو ابھی تک میڈیا نے آپ کو نہیں دکھائے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ان سے بھی معلومات کرتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیا ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنا نام اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا چہرہ جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکتا، لیکن اپنا ڈپارٹمنٹ ضرور بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے آپ کا تعلق کس ڈپارٹمنٹ سے ہے؟ جی، میرا تعلق فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ اصل یہ کہانی کیا ہے، یہ جو پروفیسر جدون صاحب ہیں ان کا کریکٹر کیا ہے، اور اس کے پیچھے اصل کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، ڈاکٹر جدون صاحب جو ہیں ان کا کریکٹر آپ یونیورسٹی کے کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ یہ مالی بضابطیوں میں بھی ملوث ہیں، اور خواتین کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی کافی ساری چیٹس بھی لیک ہو چکی ہیں، پہلے بھی ان کے اسکینڈل سامنے آ چکے ہیں۔ یہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ غلط قسم کے میسیجز، اور اس حوالے سے ان کے پہلے اسکینڈلز بھی کافی سامنے آ چکے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر آئینہ کے ساتھ ان کا کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیے جی، مسئلہ یہ تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے فیمیلز کے ساتھ غلط میسیجز وغیرہ کیے، اور جو میل لڑکے تھے ان کو یہ پیسے لے کر فیورز دیتے تھے، جیسے کسی کو نمبر زیادہ کروانے ہیں یا اس طرح کی جو بھی چیز تھے۔ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ ڈاکٹر آئینہ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس افیئر دیکھتی ہیں، مطلب کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ڈاکٹر آئینہ کے پاس جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ شکایت لگائی ڈاکٹر آئینہ کو، اور ڈاکٹر آئینہ کے پاس سب اسٹوڈنٹس گئے، تو ڈاکٹر آئینہ نے اس معاملے کو سیریسلی لیا اور انہوں نے وائس پریزیڈنٹ تک یہ بات پہنچائی۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ سب اسٹوڈنٹس کو بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ جو ہے یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں یا غلط، کیا یہ الزامات ٹھیک ہیں یا غلط؟ تو اس پر سب اسٹوڈنٹس نے گواہی دی، جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے سخت ایکشن لیا اور ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو بیسیکلی جو لڑائی کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ یونیورسٹی کے سامنے سب کو پتہ چل گیا کہ ان کا کریکٹر کیا ہے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے ڈاکٹر آئینہ کے خلاف ایک دشمنی پیدا کر لی۔ تو پھر کیا ڈاکٹر آئینہ نے اس کے خلاف کوئی تعدیدی بھی کارروائی کی؟ کیا اس نے کسی کو بتایا یونیورسٹی کو کہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس ٹائم جو مسئلہ ہوا تھا اس کا ڈاکٹر آئینہ نے اپنے مطلب جو کلوز ٹیچرز وغیرہ تھے ان کو بھی بتایا، اور یونیورسٹی میں تو سب کو پتہ چل گیا تھا۔ اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے جب ان کے جو لوگ ہیں، ان کا پورا ایک گینگ ہے، انہوں نے ڈاکٹر آئینہ کو دھمکیاں دینے شروع کر دی۔ انہوں نے دھمکیوں میں کالز، اب اپنے نمبر سے نہیں تو ان کے کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کے گینگ کا حصہ ہیں، جیسے ثاقب ہو گیا، اور بھی لوگ ہیں، وہ آپ کو مطلب اسٹوڈنٹس پوری یونیورسٹی میں پتہ ہے کہ کون کون ان کے گینگ میں شامل ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو ان کا نمبر لیک کر دیا آن لائن سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، ان کو گندے میسیجز کرنا، ان کو دھمکیاں، جان سے مارنے کی دھمکیاں، یہ سارے معاملات جب چلے تو ڈاکٹر آئینہ نے پولیس کو بھی انفارم کیا، شکایت کی، اور اپنے گھر میں بھی یہ بات بتائی۔ پھر پولیس نے ان کو یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے ہم اس کو سالو کریں گے، اور ڈاکٹر جدون جو ہیں وہ آپ سے معافی مانگیں گے۔ تو کیا معافی مانگی اس نے؟ دیکھیں، معافی پولیس نے تو ان کو یقین دہانی کرا دی تھی کہ معافی جو ہے وہ مانگیں گی، لیکن معافی انہوں نے نہیں مانگی، بلکہ انہوں نے یہ رویہ جو ہے وہ چھوڑا نہیں، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ گئے۔ تو کیا ڈاکٹر آئینہ نے اپنی فیملی میں بھی یہ چیز بتائی؟ دیکھیں، انہوں نے شروع میں جب پولیس نے ان کو یقین دہانی کرا دی تھی کہ ہم یہ معاملہ سیٹل کر لیں گے، تو وہ پختون فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، انہوں نے اس طریقے سے اس کو پرسو نہیں کیا۔
آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو سوموار والے دن آج کے دن آخر کیا ہوا کہ یہ تمام تر واقعہ جو ہے پیش آ گیا؟ دیکھیں آج کے دن یہ ہوا کہ جیسے ہی ڈاکٹر آئینہ آتی ہیں تو ان کی مکمل پلاننگ تھی, یہ سب لوگ یہاں جمع تھے, ایک احتجاج ہو رہا تھا. اب بطور اسٹوڈنٹ افیئرس کیونکہ وہ دیکھتی ہیں تو وہ آئیں اور انہوں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اپنا مسئلہ بتائیں. تو ان کا جو گینگ تھا وہ مکمل لوگ جو ہیں وہ تیار تھے. انہوں نے کیا کیا, بدتمیزی شروع کر دی, ان کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا, ان کے ساتھ بدتمیزی, گالیاں, مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس طرح کی لینگویج انہوں نے یوز کرنے شروع کر دی. تو وہ ایز اے فیمیل ان کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں تھا, یہ آپ مکمل گھیرا بنا لیا. ہم سب اسٹوڈنٹ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہمیں سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ مکمل ان کا ایک گینگ ہے, وہ اپنا پرانا جو حساب کتاب ہے وہ سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب یہ سارا انہوں نے مسئلہ کریٹ کیا تو انہوں نے پھر پولیس کو بھی کال کی اور اپنے گھر میں بھی انفارم کر دیا کہ یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اس جگہ پہ. جب ان کے ہسبینڈ ہے جو کہ لیفٹیننٹ کرنل ہیں اسفندیار ولی صاحب, جب وہ یہاں پر آئے تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیں جی, وہ آئے اس لیے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے کال کی تو وہ کہیں بھی جا رہے ہوں گے, وہ آئے اور ان کا مکمل ایک پورا جو گینگ تھا وہ تیار تھا. ان کے پاس ڈنڈے, اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا, بیلٹیں, ڈنڈے, اس طرح کی چیزیں انہوں نے پہلے سے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی. کیمرے والے لڑکے ان کے مکمل تیار تھے. جیسے ہی انہوں نے انٹر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, انہوں نے پہلے اپنی وائف سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا کہ یہ لوگ ہیں میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. وہ جیسے ہی ادھر جاتے ہیں, آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں, تو وہ گھیر لیتے ہیں, ٹانگے مارنے لگ جاتے ہیں, وردی کھینچنے, وردی پھاڑنے لگ جاتے ہیں. ان کا یہ مکمل پلان تھا اور ساتھ میں ان کے 4 سے 5 لڑکے تھے جو مختلف جگہوں سے ویڈیوز بنا رہے تھے. اب اسٹوڈنٹ سارے ان کو دیکھ رہے تھے, ان کے موبائل میں بھی ان کے ثبوت ہیں جو لڑکے انوالو تھے. انہوں نے مارنا شروع کر دیا, گالم گلوچ شروع کر دی اور گندی گندی گالیاں, اور ان کے سامنے بھی ہراساں کرنا شروع کر دیا. جی بالکل, یہ ہمارے ساتھ فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو یہ کہانی بتاتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہے. اگر آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ وہ کرنل اسفندیار ولی لیفٹیننٹ کرنل ہے, اس کو کس طرح ہراساں کیا جاتا ہے, اس خاتون جو کہ ڈاکٹر آئینہ ہے اس کو کس طرح ہراساں کیا جاتا ہے, کرنل اسفندیار ولی کو کس طرح کونیاں ماری جاتی ہیں, کس طرح اس کو دھکے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو ورگلایا جا سکے. یہ بہت بڑی ایک ہراسمنٹ تھی. اور کہنے میں یہ ہے کہ ڈاکٹر جو جدون ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, وہ بھی اس موب میں شامل تھے, جو اس موب کا حصہ تھے. یہ تمام تر واقعہ پری پلان تھا تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ طیش میں لایا جا سکے اور پھر ویڈیوز بنائی جا سکے اور ان کو ہراساں کیا جا سکے. اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر جدون جو ہے وہ یہاں سے اس وقت فرار ہے, لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس پر تفتیش ہوگی, اس کا تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا اصل کہانی ہے کیا, اصل حقائق ہیں کیا. یہ وہ حقائق ہیں جو آزاد ڈیجیٹل آپ کے سامنے لا رہا ہے. آج سارے دن سوشل میڈیا پر ایک ادارے کے خلاف, ایک لیفٹیننٹ کرنل کے خلاف جو ویڈیوز تھیں اور کس قسم کی گالیوں کا ایک طوفان جو تھا وہ سامنے آتا رہا, لیکن تصویر کا دوسرا رخ کسی نے نہیں جانا. آزاد ڈیجیٹل آپ کے سامنے لایا ہے وہ تمام تر حقائق. تو جی, تو ناظرین آپ نے پورا انٹرویو اب سن لیا ہوگا. تو شاہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ہب سے بیجا سے ابھی نکلے ہیں, 1 گھنٹے پہلے ہی وہاں سے نکل کر آئے ہیں اور پولیس کی مدد سے نکلے ہیں. تو شاہد بھائی سے ہم پہلے سلام دعا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے شاہد بھائی آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ فرحان بھائی, بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا میرے لیے. بینگ اے جرنلسٹ یہ میرا کام ہے کہ میں سٹوری جو ہے اسے ڈگ آؤٹ کروں, سٹوری کے پیچھے جاؤں کہ آخر خبر ہے کیا, آخر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے محرکات کون ہیں, کون لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں. جدون صاحب جو ہیں وہ اس کا نام تو لیا جا رہا تھا, لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ تھے جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. جو یہ جو کل پروٹیسٹ ہوا ہے اس کے پیچھے ایک راحت علی نامی جو فیکلٹی کا ممبر ہے وہ بھی اس کے اندر ملوث تھا, جس نے سارا پروٹیسٹ آرگنائز کرایا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اسٹوڈنٹس کو. اب شاید بھائی میں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ جاؤں گا تاکہ ہماری آڈینس کو بھی سمجھ لگتی جائے جو کہ اس واقعے سے, جو کہ نئے لوگ ہیں جن کو اس واقعے کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتا. ہم نے ابھی تھوڑا سا اسٹیپ وائز جانا ہے. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پورا واقعہ ہے اس کے پیچھے محرکات کیا تھے, ابھی تک جو آپ نے اسٹوری کو ڈگ آؤٹ کیا ہوا کیا تھا, ایکچوئل میں کیا مسئلے مسائل چل رہے تھے جن کے بعد یہ واقعہ ہوا؟ دیکھیں یہ کوئی ہراسمنٹ کا مسئلہ تھا, خاتون کو ہراس کیا جا رہا تھا اور کچھ طالبات کو بھی ہراس کیا جا رہا تھا اور کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن سے پیسے لے کر ان کے کام کروائے جاتے تھے. اس کی جو شکایات تھیں انہوں نے ڈاکٹر آئینہ کو دیں جو کہ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس تھی, ان کو کی.
اب وہ کیونکہ اسٹوڈنٹ افیئر کی دبنگ قسم کی وہ کوئی خاتون ہے، تو پھر انہوں نے یہ تمام تر شکایات وائس پریزیڈنٹ کو کی کہ جو جدون صاحب ہیں یہ حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ ہماری یونیورسٹی کے لیے باعث بدنامی بن رہا ہے. اس میں کیونکہ جدون صاحب کے ساتھ میں کوئی فائنینشیل بھی، جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں، کوئی فائنینشیل بھی ان کے کچھ ٹارگیٹ تھے جو وہ یہاں سے پیسے وغیرہ جو ہیں وہ کچھ کما رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ اس کے دشمن بن گئے. انہوں نے اس کو عہدے سے ہٹا دیا. پھر یہ ان کو دھمکیاں دینے لگا کہ جی اگر آپ نے مجھے ہٹوایا تو پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے یہ بہت زیادہ ہوں گے. انہوں نے پولیس سے بھی رابطہ کیا، پولیس نے ایک رپورٹ درج کی، درخواست کی، اور اس کے بعد کہا کہ ہم اس کے خلاف یہ آپ سے معافی مانگیں گے، اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ حل ہوگا. اور پھر ایسے نہیں، یہ جو راحت علی ہے، آپ چیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں بڑا ایکٹیو تھا. اس نے رول پلے کیا اور اس نے کہا ڈاکٹر آئینہ کو کہ آپ جو ہے معاملے کو ٹھہرائیں، معاملے کو ٹھنڈا کریں، تمام تر معاملات جو ہیں ہم حل کرواتے ہیں. تو اس کے بعد یہ تمام تر ایشوز جو ہیں یہ شروع ہو گئے. اچھا، اب اس کے بعد جو ڈاکٹر یہ پروفیسر جدون ہے، اس نے باقاعدہ معافی بھی مانگی ہے، ان کا معافی نامہ بالکل بھی معافی نامہ ان کا سامنے ہے. آج جب مجھے حبس بیجا میں رکھا گیا، میں نے وہاں پر کہا، میں نے کہا اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ تمام تر جو لوگ تھے یہ جدون صاحب کا ارد گرد تھا، میں نے کہا تھا، تو پھر آپ نے معافی کیوں مانگی؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد شاید بھائی اب اگر میں آڈینس کے لیے مزید بتاتا چلوں تو پھر وہی کل پروٹیسٹ کروایا جاتا ہے. بچے جو ان سے فارمیسی کی ڈگری کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جدون اپنے 4-5 لوگ لے کر آتا ہے، وہ آ کر ڈاکٹر آئینہ سے بدتمیزی کرتے ہیں. باقاعدہ ان سے جو آپ تک اطلاعات پہنچی ہیں وہ کیا ہیں کہ ڈاکٹر آئینہ کو کیسے کل انہوں نے ہراساں کیا؟ دیکھیں کہ کل جب پروٹیسٹ ہوا تو ڈاکٹر آئینہ کیونکہ اسٹوڈنٹ افیئرس کی وہ ہیڈ تھی، وہ اسٹوڈنٹس کے پاس گئیں کہ آپ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ نہ کریں، جو آپ کے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل کرتے ہیں نا. تو پھر اسٹوڈنٹس کی جانب سے ان کے خلاف بدزبانی استعمال کی گئی، گالیاں دی گئیں اور دھکے بھی دیے گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنے فیملی ممبر کو بتایا اور پھر اس کے فیملی ممبر نے ان کے ہسبینڈ کو بتایا. وہ وہاں پر بھی تھوڑا سا وہ کر رہی تھی کہ یہ معاملے کو ذرا ٹھنڈا کریں. اور اس کے بعد ان کے جب ہسبینڈ ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ کس طرح ان کو کوہنیاں ماری گئی، ان کو دھکے دیے گئے، جان بوجھ کر ان کو جو ہے وہ تیش میں لایا گیا. اچھا شاہد بھائی، اب یہ جو پروفیسر جدون ہے، اس کا یہ فیس بک اکاؤنٹ ہے، ہمارے ویورز کو اس کی میں ویڈیو دکھا بھی دیتا ہوں. تو یہ جی فیس بک کے اوپر یہ جو بندہ ہے باقاعدہ افغانستان کے جھنڈے لگوا کر پوسٹنگ کر رہے ہیں اپنے فیس بک کے اوپر نا. تو یہ دیکھیں، یہ افغانستان کا انہوں نے جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے، ڈاکٹر جدون افغانستان. تو اس سے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ جو قوم پرست ہوتے ہیں جن کو پاک فوج سے ویسے ہی ایک بڑی نفرت ہوتی ہے، تو یہ تو وہ تھا. تو پھر اس نے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو بھی لازمی ان میں یہ نفرت جو ان سے امپلانٹ کی ہوگی، اور ایسے ہی ٹیچر آج کل کے معاشرے کو خراب کر رہی ہیں. تو اب چلیں ٹھیک ہے، پورا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے ویڈیوز بھی پھیلا دیں، سب کچھ ہو گیا. رات کو آپ نے باقاعدہ انٹرویو کیا، باقاعدہ چیٹس منظر عام پر آپ لے کر آئے، اور اس میں وہ راحت علی کی چیٹ بھی تھی جس میں یہ وہ بنیادی بندہ تھا جو کہ بچوں کو بھڑکا رہا تھا اور ان کو کہہ رہا تھا. تو اس کے بعد شاید بھائی آج کیا ہوا، آج کیسے ہوا، آپ کیا رپورٹنگ کرنے جا رہے تھے ذرا؟ میں ادھر گیا رپورٹنگ کرنے کے لیے، میں وہاں کھڑا ہوا تھا تو یہ راہ صاحب آ گئے میرے پاس. جی آپ رپورٹ کریں، آپ نے جو رات کو رپورٹ کی ہے وہ بالکل غلط کیا ہے. میں نے کہا جی میں نے کیا غلط کیا ہے؟ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہمارے سامنے لائی جائے، آپ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر کے کمرے میں چلیں. میں کہ ایسا ہے کہ میں پھر خبر کر لوں، اپنی ویڈیو بنا لوں، پھر چلتا ہوں. اس کے بعد یہ دوبارہ آ گئے کہ آپ پھر ہمارے ساتھ چلیں. اچھا، آپ یونیورسٹی کی حدود کے اندر تھے یا باہر؟ باہر تھا، روڈ پہ تھا. باہر والے بندے کو یہ کیسے اندر لے کر جا سکتے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ بائک پہ 2-3 اور لوگ آ گئے، ایسے یہ 5-7 لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ کمرے میں چلیں. میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہے. میں جب اندر گیا کمرے میں تو انہوں نے شیشہ بند کیا، کمرے کا شیشے والا دروازہ تھا، بڑا کمرہ تھا، اس میں 5-6 لوگ اور بھی آ گئے، ایک 9-10 ہو گئے. خاتون بھی ادھر بیٹھی ہوئی تھی، میری ویڈیو بنانے لگ گئے کہ ہم آپ کی ویڈیو بنائیں گے، آپ کو دکھائیں گے آپ کن کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہے. میں نے کہا جی بات سنیں، آپ کو غصہ کس چیز کا؟ آپ کے پاس یہ واٹس ایپ جو چیٹ ہے یہ کیسے پہنچی؟ آپ ہمیں صرف بتا دیں، آپ ہماری ہیلپ کر دیں. اچھا شاید بھائی، قانون کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کی واٹس ایپ چیٹ آ جائے تو کیا آپ کو کسی بھی بندے کے پوچھنے پر اس کو سورس ڈسکلوز کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ سورس بینگ جرنلسٹ کوئی کبھی بھی سورس ڈسکلوز نہیں یہ کرتا. پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے. ہاں ایک شرط وہ ہوتی ہے کہ معاملہ بہت گھمبیر ہو تو بھی کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر جرنلسٹوں نے کہا ہے، کورٹ کے سامنے کہا ہے کہ آپ مجھے پھانسی لگا دیں، میں آپ کو سورس نہیں بتاؤں گا. اگر کورٹ بھی کہتا ہے میں اسے نہیں بتانا چاہتا کیونکہ میری کریڈیبلٹی میرا سورس ہے. اگر میں سورس بتا دوں تو سمجھ لیں میری جرنلزم ختم ہے.
مجھے کہتے رہے کیسے یہ آپ سے سورس مانگ رہے ہیں؟ یہ تو پڑھے لکھے. مجھے تقریباً 40-45 منٹ تو میں ادھر بیٹھا رہا, پھر میں باہر گیا, پھر میں آیا, پھر میرے پیچھے انہوں نے 1-2 بندہ لگایا نا, شاید یہ نکل نہ جائے. میں نے کہا میں کہیں نہیں جاتا نا, میں تنگ ہو گیا نا بہت. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو میں آپ کو ایک سیریس بات بتا رہا ہوں کہ میں اپنے کولیگ سے مشورے کے بعد یہ جو راحت علی ہے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ ضرور کروں گا. پہلے اپنے دوستوں سے مشورہ کروں گا, اس کے بعد اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا, کیونکہ وہاں پر پولیس بھی بہت موجود تھی, SHO بھی آیا. میں نے کہا جی میرے خلاف اگر کوئی آپ کو بات بری لگی ہے تو آپ قانونی کارروائی کریں, میں کورٹ میں جا کے ثبوت پیش کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس لائیں. میں نے کہا میرے ساتھ 8-10 اسٹوڈنٹس رابطے میں تھے, 8-10 اسٹوڈنٹس رات میرے رابطے میں تھے, کچھ نہیں آ سکے. میں نے کہا آپ نہیں بھی آتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے مجھے تمام تر سٹوری بتائی. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا آپ نے ویڈیو میری کرنی کریں, آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں, میں اپنا نہ سورس بتاؤں گا. 4 گھنٹے تھے پورے, مطلب 4 گھنٹے کسی بندے کو بند رکھنا غیر قانونی طور پر, مطلب یہ ان میں یہ کیا سوچ ہے کہ کل بھی انہوں نے یہی حرکت کی کہ ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, ان کو گالیاں دے رہے ہیں, پھر ایک جوان آیا ہے اس کے اوپر جو سے حملے کر رہے ہیں. تو اور ہم نے یہ بھی دیکھا کل کی ویڈیو میں کہ ڈاکٹر آئینہ نے 15 پہ بھی کال کی تھی, وہاں پر پولیس بھی تھی بالکل, اور پولیس بھی ان کو کنٹرول نہیں تھی کر پا رہی. تو چلیں کوئی سرکاری یونیورسٹی ہو تو میرے ذہن میں آتا ہے, لیکن یہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایسی غنڈہ گردی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ مطلب پولیس کے ہوتے ہوئے بھی, اور جب یونیورسٹی پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں, وہ کھلے عام جو ان سے ایک صحافی کو اغوا کر لیتے. کہتے ہیں جی ہماری یونیورسٹی کی بدنامی ہوئی ہے بہت زیادہ آپ کی ویڈیو سے, آپ کی خبروں سے. میں نے کہا میں نے خبر کی ہے, انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے نا, میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, میرے پاس ثبوت آئے ہیں, اور وہ ثبوت میں اپنی ویڈیو میں لہرا رہا ہوں, سامنے لہرا رہا ہوں, آپ دیکھ لیں ثبوت. آپ کے پاس چیٹس کہاں سے آئیں؟ میں کہ یہ میں کبھی آپ کو نہیں بتا سکتا. اچھا اس کے بعد پھر وہ ایک سائڈ پہ دوسرا بندہ آ گیا, آپ یہ بتائیں آپ کی جرنلزم کا آپ کو طریقہ نہیں آتا. میں کہ مجھے جرنلزم کا طریقہ نہیں آتا, آپ کو چیز غلط لگی ہے تو آپ کورٹ جا سکتے ہیں, مجھے یہاں بٹھا نہیں سکتے, ہم آپ کو نہیں بٹھا رہے. میں نے کہا میں جاؤں, نہیں آپ جا بھی نہیں سکتے. میں نے کہا مجھے بٹھایا ہوا ہے, میں جا بھی نہیں سکتا, اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتا, آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کہیں جو آپ نے رپورٹنگ کی ہے وہ غلط کی ہے. میں نے کہا یہ میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا میں نے رپورٹنگ غلط کی ہے, میں اپنی رپورٹنگ پہ قائم ہوں اور قائم رہوں گا. اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ غصہ کر رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں. میں کہا غصہ ناراض نہیں ہو رہا, یہ میں بینگ اے جرنلسٹ, یہ میری کریڈیبلٹی ہے کہ جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, اتھینٹک ہے, میں اس چیز پر قائم ہوں. آپ نے اگر کہیں سے کلیئر کرانا ہے تو کروا لیں. اس کے بعد اسلام آباد پولیس آئی, اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن ہے, آپ کسی کو اس طرح نہیں رکھ سکتے. میں نے کہا دیکھیں سر, میرے خلاف اگر کچھ آپ کو غلط ہے یہ کورٹ میں جائیں میرے خلاف, میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. میرے ادارے نے یا میں نے کوئی غلط خبر لگائی ہے تو آپ جائیں وہاں پہ, ایسے نہیں رکھ سکتے. کوئی اپلیکیشن دیں. SHO نے کہا بھئی آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی, ایک جرنلسٹ کو آپ ایسے بٹھا رہے ہیں, آپ مجھے اسے کہہ رہے ہیں کہ جی سورس بتائے, وہ سورس کیسے بتائے گا؟ میں نے کہا میں پھر ایسے کرتا ہوں, میں یہاں سے ریزائن کر دیتا ہوں جرنلزم سے, پھر آپ کو سورس بتا دیتا ہوں. تو جی ہم اس کو نہیں رکھ رہے. میں نے کہا اتنی دیر سے مجھے بٹھایا ہوا ہے, میں نے پھر پانی بھی مانگا ان سے بات کر کر کے, جب میں تھکا میں نے کہا مجھے پانی بھی پلا دے. تو اس کے بعد SHO آیا, اس نے کہا جی آپ ان کو نہیں رکھ سکتے, آپ ان کو جانے دیں. میرا نمبر لیا انہوں نے, میری ویڈیوز بنائی جب میں ریکارڈنگ کر رہا تھا, جی یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے, گاڑی کی ویڈیو بناؤ, فلاں کی بناؤ, میرے کیمرہ مین کی بناؤ. مثلا انہوں نے ہر طرح سے ہتھکنڈے استعمال کیے. کوئی بائک پہ آ رہے ہیں, پشتوں میں آپس میں بات کر رہے ہیں. بھائی ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے کل سے میڈیا کے اوپر بھی, جدون مافیا. تو کیا یہ سارے وہی پروفیسر جدون کے ہی کرندے تھے اور اسی کے بندے تھے؟ میں تو 100% آج کے واقعے کے باشعور ہوں. یہ تمام جدون ہی مافیا ہے, یہ تمام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں, یہ دوست ہیں ایک دوسرے کے, اور ان کے آپس میں رابطے ہیں, اور یہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سارا کچھ کر رہے ہیں کہ ہماری فیملیز آتی ہیں پڑھتی ہیں. میں نے کہا آپ کو فیملیز کا خیال ہے پڑھنے کا؟ یہ جو آپ معافی نامے لکھ رہے ہیں, یہ جو آپ کے واٹس ایپ چیٹس ہیں, وہاں پر آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ ہراس کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو, طالبات کو, آپ کیوں لڑکوں کو ہراس کر رہے ہیں؟ شاید بھائی ایک اور بڑا, اب کل ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی اور آپ نے بھی جو ویڈیو بنائی اس کے نیچے بڑے لوگ آ کر نا نیچے یہ بھی لکھ رہے تھے کہ جی جو بھی ہے ان کو جی بندوق نہیں نکالنی چاہیے تھی. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں یہ بھی 1.5 مہینہ نہیں ہوا کہ ایک جو ایئر کموڈر صاحب ہیں انہوں نے بندوق نہیں نکالی. تو ایک وہ آوارہ سا لڑکا تھا جو کہ لڑکی کو تنگ کر رہا تھا, انہوں نے جب اس کو روکا تو اس آوارہ سے لڑکے نے بندوق نکال کر ان کے اوپر گولی چلا دی. تو یہاں پر بھی
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی بندوق کیوں نکالی ہے, آپ ذرا اس واقعے کو ایک دفعہ یاد کریں اور آپ سوچیں کہ یار ایک جو بندہ ہے وہ آ کر اپنی بیگم کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور ان کی بدماشی کا عالم, اب یہ شاہد قریشی صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ شاہد قریشی بطور صحافی یونیورسٹی پریمسز سے باہر ہیں, ان کو اغوا کیا جا رہا ہے, اندر لے کر آ رہے ہیں اور پھر ان کے اوپر بھی بدماشی کر رہی ہیں. تو ان لوگوں کے ذہنوں میں کتنا گند تھا جو یہ پوری حرکت. میں کہتا ہوں کہ اس دن کے بعد اگر میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے نا, آج ختم ہو گئے. کوئی سوال نہیں, ان کا یہ رائٹ بنتا تھا. ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے جب آپ کے ارد گرد سینکڑوں جو لفنگے ٹائپ لوگ ہوں وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیے جائیں, آپ کی بیگم فیملی ادھر ہو, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ دیکھیں گے کہ میں وردی میں ہوں یا وردی میں نہیں ہوں؟ کیا آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس گن ہے, میں نے نکالنی ہے, مجھے قانون اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ کیا مجھے اس چیز کے اوپر میں سوچوں گا؟ جب آپ کی فیملی پہ بات آتی ہے, خاندان پہ بات آتی ہے, تو کسی صورت آپ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے, چاہے وہاں پر فرحان ورک ہو یا شاہد قریشی ہو یا کوئی بھی بندہ ہو. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس پر ایکشن لینا پڑتا ہے. اور کل بھی کرنل صاحب نے جو ایکشن لیا, آج جو میں نے ماحول دیکھا وہاں پر, جو انوائرمنٹ دیکھا, انہوں نے بالکل ٹھیک لیا. ان کو یہی کرنا چاہیے تھا, کیونکہ کبھی بھی ایسی صورتحال میں آپ وہاں پر پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اچھا شاہد بھائی, اب یہ جو پورا سٹوری ہے آپ کو اس کے اندر جو ان کے مین محرکات ہیں وہ کیا لگ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے, کس وجہ سے یہ اس طرح کا بیہیویئر کر رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, کہ اس میں انوالومنٹ کس چیز کی ہے؟ اصل میں یہ پوری یونیورسٹی پر قابض تو ہیں, فائنینشیل بھی ایشوز ہیں جس میں یہ مال جس میں وہ الزام بھی لگ رہے ہیں کہ جی وہ پیسے لے رہے ہیں ہر چیز کے, مال بنا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ چاہ رہے تھے کہ ایسے لوگ جو ہمارے خلاف ہوں یا ہمارے جو گناہ ہیں ان پر جو پردہ نہیں ڈالتے اور سریعام وائس پریزیڈنٹ یا کسی کو شکایت لگاتے ہیں, ان لوگوں کو یہاں سے سائڈ سے کیا جائے, سائڈ پہ ہٹایا جائے, تاکہ ہم ہی لوگ ہوں, میرا ارد گرد ہو جدون صاحب کا, اس کے علاوہ کوئی بندہ یہاں پر یونیورسٹی میں نظر نہ آئے. تو شاید بھائی یہ جدون ابھی تک پکڑا گیا ہے کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں بھاگ گیا ہے, کہیں افغانستان یا کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ نکل گیا ہے. اور لیکن اس کی کیونکہ جڑیں یہاں پر موجود ہیں, تو یہاں پر فیکلٹی ممبران بھی موجود ہیں, تو وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہاں پر ہوگا. یہ جو صورتحال ساری بنی ہوئی ہے اور جو اس نے کیا ہے, حرکت کی ہے, اور جس طرح ایک کرنل صاحب کے اوپر اٹیک کیا گیا, یہ اچھا اٹیک کے اندر وہ جدون خود موجود تھا اور اس کو چارج کروا رہا تھا. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وردی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آج پاکستان کا نام ہے. آج کل فیلڈ مارشل صاحب ایران سے واپس آئے ہیں اور پاکستان بڑے ممالک کی جو ہے وہ ساتھ میں صلح کروا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو میرا خیال ہے بینگ پاکستانی اگر آپ ہیں تو آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے. کوئی احترام بھی ہوتا ہے کہ جس کا آپ نے احترام بھی کرنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری عزت ہے, اور آپ بچوں کو, لونڈے لپاڑوں کو وہاں پر چارج کرتے ہیں اور ان پر اٹیک کرواتے ہیں. یہ ویری انفارچونیٹ ہے. اچھا آج بھی کوئی اسٹوڈنٹس تھے اس طرح کے جو بدتمیز قسم کے ادھر موجود تھے؟ نہیں, آج اسٹوڈنٹ نہیں تھے, کوئی فیکلٹی کے ممبران ہی تھے. کچھ لوگ آئے ہیں بائک پہ, 2-3 نا پشتوں میں بات کر رہے تھے سارے, تو وہ کہہ رہے تھے یہ جو کل جس نے سٹوری لگائی, ہاں یہ شاہد قریشی, وہ پھر پشتوں میں ان کو بتا رہے تھے آزاد شاہد قریشی, آزاد ڈیجیٹل شاہد قریشی. تو مجھے کہتے ہیں جی آپ ہیں کیا؟ میں نے کہا میں کون ہوں, میں جرنلسٹ ہوں, آپ میرا آزاد ڈیجیٹل دیکھ لیں, مجھے دیکھ لیں, شاہد قریشی کی پروفائل دیکھ لیں, نمبر لینا ہے نمبر لے لیں, آپ نے انٹرویو دینا ہے مجھے کہ ہمارا موقف نہیں چلاتے, میرا موقف دے دے اپنا, میں چلانے کے لیے تیار ہوں. لیکن ایسے میرے ساتھ بیہیویئر نہ کریں. میں نے 3-4 دفعہ تنگ ہو کے جب زیادہ دیر بیٹھا, میں نے کہا چاہتے کیا ہیں آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ہراس نہیں کر رہے, دوسری طرف آپ مجھے جانے نہیں دے رہے, اور پھر مجھے مختلف غلط سوالات بھی کر رہے ہو. بہت شکریہ شاہد بھائی. اور یہ ناظرین آپ کے سامنے ایک لائیو ایگزامپل ہے جو کہ اکثر میں آپ کے سامنے ویڈیوز میں بولتا ہوں کہ پاکستان نظریہ اسلام پر بنا ہے, لیکن جو بھی قوم پرست ہوگا وہ اس ریاست سے نفرت کرے گا, اس کی فوج سے بھی نفرت کرے گا. اور یہ آپ کے سامنے ایک لائیو مثال آ چکی ہے کہ یہی پروفیسر جدون جو کہ پاکستان کی ہی یونیورسٹی میں رہتا ہے, پاکستان میں ہی اس کا گھر ہے, بدنو سے اس کا تعلق ہے اور اسی یونیورسٹی سے تنخواہ بھی لیتا ہے, یہ اپنے پروفائل کے اوپر افغانستان کے جھنڈے لگا کر اپنی افغان آئیڈینٹی دکھا رہا ہے. تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ پروفیسر جدون جن 3-4 بچوں کو اپنے ساتھ رکھے گا, ان کو پاک فوج سے محبت یا پاکستان سے محبت سکھائے گا, وہ اپنے بچوں سے وہی گندے نعرے لگوائے گا جو کہ دنیا بھر میں قوم پرست لگاتے ہیں. تو یہ جو قوم پرستی ہے یہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ایسے زہر آلود اساتذہ کی وجہ سے پھیل رہی,
اور یہی جو اساتذہ ہیں بچوں کی پوری ایک بریڈ تیار کر رہے ہیں جو کہ آگے چل کر پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر آپ کو بکواس کرتے نظر آتے ہیں. تو جب تک ہماری ریاست ایسے قوم پرست پروفیسروں کا قلعہ کما نہیں کرے گی, ان کو نوکریوں سے نہیں نکالا جائے گا, ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا, تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. میں آپ کے سامنے جاتے جاتے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں ترکی کی, کہ ترکی میں جو طیب اردگان کے خلاف ایک پورا انقلاب اٹھا, اس میں وہ جو شخص تھا وہ امریکہ سے بیٹھ کر بغاوت کروا رہا تھا, اور اس نے کیا کیا کہ فوج کی ایک محسوس سیگمنٹ کو, ان کی پوری فوج نہیں, ان کا آرمی چیف بھی جو ترکی کا تھا وہ طیب اردگان کے ساتھ کھڑا تھا, لیکن فوج کے ایک محسوس سیگمنٹ کو اس نے آرڈر دیا کہ تم لوگ بغاوت کرو, اور وہاں سے چند فوجی جو سے ہیں وہ نکلے, انہوں نے اپنے آرمی چیف کو قید کیا اور پھر طیب اردگان کے خلاف بغاوت کی. لیکن جب طیب اردگان بچ گئے تو انہوں نے جتنے بھی اساتذہ فتح اللہ گولن کے ساتھی تھے, جتنے بھی اساتذہ جو ان سے بچوں کو پڑھاتے تھے, ہاں وہ پاکستان کے اندر موجود ہوں, طیب اردگان نے ان سب کو نوکریوں سے فارغ کروایا, 1.5 لاکھ بندہ جیلوں میں ڈالا. تو اب پاکستان میں یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم قوم پرستی کا بالکل ایسے ہی مقابلہ کریں. اور آخر میں میرا ایک بچوں کے لیے چھوٹا سا پیغام ہے کہ ہماری وہ جنریشن زی جو کہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں, آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسکول میں کالج میں جو ٹیچر آپ کو سب سے برا لگتا ہے وہ وہی لگتا ہے جو کہ آپ کو پڑھائی کرواتا ہے, اور آپ کو اچھا وہی ٹیچر لگتا ہے جو کہ آپ کو پڑھائی نہیں کرواتا, کلاس میں آ کر کہانیاں سناتا ہے, آپ کو کھلے عام چھوٹ دے دیتا ہے, کہتا ہے یار اپنی موج مستی کرو, یاشی کرو, اور میں بھی کام نہ کروں. لیکن جب آپ پروفیشنل لائف میں آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا بندہ آپ سے مخلص تھا, ایمانداری سے نوکری کرتا تھا, اور کون سا بندہ وہ تھا جو کہ اپنی نوکری نہیں کرتا تھا اور آپ کی زندگیاں تباہ کر رہا تھا. تو کالج لائف میں آپ کو ٹیچر اور نظر سے زاویے سے نظر آتے ہیں, جب آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو وہ نظریہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہاں پر بے شک یہ جو سے پروفیسر جدون ٹائپ کے جو کریکٹرز ہیں وہ آپ کو کہتے ہوں گے کہ جی بیٹا یاشی کرو, چل کرو, گھومو پھرو, جاؤ دنیا دیکھو, یہ کرو, ہم پڑھائی نہیں کروائیں گے. لیکن جو آپ کے اصلی مخلص ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر آئینہ جیسے ٹیچر ہوتے ہیں جو کہ آپ کی مستقبل کی فکر کرتے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارے لوگوں میں سچ پھیلے. بہت شکریہ.